السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، بڑائی اور کبریائی اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔
جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بچھایا، انسان کو بسایا، انسان کی ہدایت کا بندوبست فرمایا اور انسان کے رزق کا بندوبست فرمایا۔ بے شمار ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ حاضرین مجلس، پچھلے جمعات آپ نے سماعت فرمائے جن میں عقیدہ توحید پہ کچھ تفصیلی گفتگو ہوئی۔ آج کی گفتگو فضائل حرمین شریفین کے حوالے سے ہوگی۔ ان دنوں میں کئی خوش نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جو بیت اللہ کی زیارت اور حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اور ہم سب کو حج مبرور کی توفیق نصیب فرمائے، اور بار بار ہمیں یہ موقع عطا فرمائے کہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہو جائے۔ حرمین شریفین کی فضیلت میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ کی فضیلت پہ تذکرہ ہوگا، کیونکہ حج کے تمام مناسک وہ مکہ مکرمہ میں ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ ہی روئے زمین میں سب سے افضل ترین شہر ہے، اور یہی شہر اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی شہر کے اندر کل کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش فرمائی، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شہر میں نبوت کے ساتھ نوازا اور اسی میں رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور اس شہر کی اہمیت اور فضیلت، اس کا تذکرہ اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ رب العالمین نے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ قسم اٹھا کے کہا، اس شہر کی، امن والے شہر کی قسم، اور کہیں کہا لا اقسم بهذا البلد۔ حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرہ مقام پہ کھڑے ہوئے دیکھا، اور حضور مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے کہ اے شہر مکہ، واللہ اللہ کی قسم ہے تم اللہ کی بہترین اور سب سے محبوب ترین زمین ہو، اور اگر مجھے تم سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کے یہاں سے نہ جاتا۔ اور دوسری حدیث پاک میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی یا تمہیں چھوڑنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا، میں تیرے اندر ہی رہتا، سکونت یہیں پہ اختیار کرتا اور یہی میرا مسکن رہتا۔ اور اسی شہر کے متعلق حضرت ابراہیم پیغمبر جو جد الامجد پیغمبر، ایسے اولو العزم رسول کہ جن کے بارے میں رب نے کہا
صدیقا نبیا. لوگوں کون ہے ابراہیم جو اللہ کا دلی دوست ہے، جس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابراہیم وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی نسل سے اللہ نے نبوت کا سلسلہ چلایا ہے. بڑے بڑے نبی انہی کی نسل سے ہوئے. ابراہیم کے بعد بعض اہل علم کا نظریہ ہے 4000 نبی ابراہیم کی نسل سے پیدا ہوئے. امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کہا کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے اللہ نے 80,000 نبیوں کو پیدا کیا. اس پیغمبر نے یہ دعا کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اے پروردگار عالم، اے اللہ کی ذات، اے میرے رب، اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر کو امن والا بنا دے. اور وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ فرما دے. مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اور یہ وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، لوگوں کی اکثریت کو ہدایت کے راستے سے بھٹکا دیا ہے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. اے اللہ، جو میری اتباع کرے وہ تو میرا ہے. ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے فانک غفور الرحیم، تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی پیغمبر کی کیسی جامع دعا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جو میرا نافرمان ہے اس کو عبرت کا نشان بنا دے. کہ نہیں، وہ بھی تیری رحمت کا معاملہ ہے، چاہے تو اس کے معاف کرے، تو ہی بخشنے والا ہے. جو میری اتباع کرے وہ تو ہے میرا، جو نافرمانی کرے اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، میں نے اپنی بعض اولاد، کچھ اولاد کو تیرے اس قابل احترام گھر کے پاس لا کے ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جو بے آباد ہے. فرمایا غیر ذی زرع، کوئی کھیتی باڑی نہیں یہاں پہ، لیکن میں نے تیرے اس قابل احترام گھر کے پاس لا کے اس کو بسا دیا ہے تاکہ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تاکہ وہ نماز قائم کرنے والے بنے. گویا کہ نماز نبیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز ایک ایسا عمل ہے جس کو شریعت محمدی میں بھی معاف نہیں. ہر نبی پہ نماز فرض تھی، ہر نبی اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ہر نبی اپنی اولاد کو نمازی بناتا ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے امت کو کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اللہ کے رسول نے اپنی آخری وصیت میں بھی فرمایا لوگوں نماز کا خیال کرنا، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی پابندی کرنا. یہی وہ جملے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملے امت کو نصیحت اور وصیت فرمائی. فرمایا فاجعل افئدۃ من الناس. اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دے، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے. تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں کا رزق دے دے لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائے. گویا ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل فرمایا جو انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی اور اس کے امن کے لیے کہ اللہ اس کو امن کا شہر بنا دے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ امن موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انتہائی اطمینان اور لذت محسوس ہوتی ہے، اور امن ہو تو عبادت میں سکون ملتا ہے. اگر انسان کے پاس نہ ہو، مضطرب ہو، پریشان ہو، خوف و ہراس ہو، تو پھر
عبادت میں لذت نہیں ہوتی، پھر انسان ہمہ وقت خوف کا شکار رہتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسی آبادی میں لا کے بسایا ہے جو بے آباد ہے، جہاں پہ کوئی بندہ بشر نہیں، کوئی انسان نہیں، نہ چرند پرند ہے، نہ کوئی پانی کا سسٹم ہے، کوئی کچھ نہیں، لیکن میں لے آیا ہوں اور اس کو یہاں پہ لا کے بسا دیا ہے۔ اور یہ وہ دعا ہے تحوی فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، شاید اسی دعا کی وجہ سے ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش اور تمنا اور تڑپ ہے کہ بار بار اللہ کے گھر کی زیارت کرے، بار بار بیت اللہ کا طواف کرے، وہاں کی حاضری نصیب ہو۔ جو دیکھ آئے وہ بھی تڑپ رہے ہیں، جو نہیں دیکھ کے آئے وہ بھی تڑپتے ہیں، جو دیکھ کے آئے ان کی خواہش ہے کہ وہ پھر جائیں اللہ کے گھر میں، جو نہیں گئے ان کی خواہش ہے کہ اللہ پھر ہمیں بھی لے جائے۔ اب اسی ضمن میں ایک حدیث پاک صحیح البخاری سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا عورتوں میں سب سے پہلے جس عورت نے کمر پٹ باندھا ہجرت کے لیے وہ حضرت ہاجرہ تھی، اور انہوں نے ہجرت کا آغاز، انہوں نے ہجرت کے لیے سب سے پہلے جو کمر پٹ باندھا تاکہ سیدہ سارہ ان کا سراغ نہ پائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کے نکلے، اس وقت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے پاس مسجد حرام کے بلند مقام پر اور آب زمزم جہاں پہ آج یہ کنواں ہے وہاں پہ ایک بڑا درخت تھا جس کے نیچے لا کے بٹھا دیا، ایک بیوی ایک بیٹا، تنہا دو، بیٹا وہ جو بھی دودھ پیتا ہے، معصوم ہے، نومولود ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب بٹھایا اور ساتھ ایک تھیلا کھجوروں کا دے دیا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے دیا، واپسی کا راستہ لے لیا، چل پڑے۔ جب چلے تو حضرت ہاجرہ پیچھے آئیں، کہا ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بار بار سوال کیا، پوچھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ کیسے پیغمبر ہیں ابراہیم جن کا امتحان ہی ہوتا رہا، امتحانوں سے گزرتے رہے، جب امتحانوں کو پاس کر گئے پھر اللہ نے کہا ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب چلتے رہے، حضرت ہاجرہ سوال کرتی رہی، بالآخر اما ہاجرہ نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ کی مرضی ہے یا آپ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہو؟ اللہ امرک بہذا، کیا یہ اللہ کے حکم سے ایسے ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں یہ اللہ کے حکم سے ہی ایسے ہو رہا ہے۔ تب اما ہاجرہ نے کہا اذن لا یضیعنا، ہاں پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر جائیے آپ، ہمارا وہ مالک وہ خالق رازق ہمارا وہی نگہبان اور نگران ہے، پھر ہمیں وہ ضائع نہیں کرے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب وہ واپس آ گئیں، اما ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے ٹیلے پہ پہنچ گئے، اور اس مقام پہ جہاں سے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، اور اس ٹیلے پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا، اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا، اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اور یہ دعائیہ کلمات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان پہ جاری کر دیے، اور حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی رہیں اور خود کھجوریں کھاتی رہیں اور پانی پیتی رہیں اور بچے کو بھی پانی پلاتی رہیں، اور وہ خود آخر وہ کب تک یہ سلسلہ چلنا تھا، وہ مختصر سا راشن، وہ ایک تھیلا کھجوروں کا، وہ مشکیزہ پانی کا، آخر اس نے ختم تو ہونا تھا۔ وہ وقت آ گیا کہ جب یہ ختم ہو گیا اور اماں ہاجرہ اب خود بھی پیاسی ہیں، بچہ بھی پیاسا ہے،
جو دودھ پیتا ہو جب اس کو کوئی تکلیف ہو ماں کا منہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، ماں کس طرح پریشان ہو جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل تڑپ رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں پیاس کی وجہ سے، اور ماں نے دیکھا تو ماں بھاگی اور قریب صفا پہاڑی تھی اور پہاڑی کے اوپر چڑھ گئی۔ جب اوپر چڑھی کس لیے دیکھیں کوئی بندہ کوئی آدمی نظر آئے، کوئی انسان نظر آئے، چلے کوئی کسی سے مدد، کوئی پانی دے جائے، کوئی کھانے کی کوئی چیز دے دے۔ لیکن صفا پہاڑی کے قریب جب اس کے اوپر چڑھی وادی کی طرف پھر نیچے آ گئے اور یہی دیکھ رہی ہیں کہ کوئی تو مل جائے، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ جب آپ صفا سے اتری اور وادی میں پہنچی اپنے قمیص کے دامن کو پکڑا ہوا مضطرب اور پریشان انسان کی طرح چل رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، اور وہاں سے مروہ کی طرف گئی۔ مروہ پہ چڑھ کے دیکھا کہ کوئی آدمی نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ پھر وہاں سے آئی، کبھی ادھر کبھی ادھر چکر لگا رہی ہیں، اور جب 7ویں چکر پہ مروہ پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑی تھی تب ایک آواز آئی۔ ماں ہاجرہ جو پریشانی کے عالم میں بچے کو بلکتا ہوا دیکھ رہی ہیں، پیاسی خود بھی ہے، بچہ بھی پیاسا ہے، ایسے عالم نے ایک آواز کو سنا اور کچھ امید وابستہ ہوئی، اپنی ذات سے مخاطب ہو کے کہا خاموش ہو جاؤ، ذرا کان لگا کے سنو۔ سیدہ ہاجرہ نے جب سنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 7واں چکر تھا، اور حضور فرماتے ہیں فذالک سعی الناس بینہما، اور تب سے لوگوں نے صفا مروہ کی سعی کو شروع کر دیا۔ جب سے اماں ہاجرہ نے یہ 7 چکر لگائے، اور پھر انہوں نے جب اپنی بات آپ کو کہا کہ خاموش بات کو سنو، پھر کان لگایا، پھر وہی آواز آئی۔ ماں ہاجرہ نے کہا میں نے تیری آواز کو سن لیا ہے، اب تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ اور میں اتنے میں کیا دیکھا، جہاں آج زمزم کا کنواں ہے وہاں پہ ایک فرشتہ رونما ہوا، اور اس فرشتے نے اپنا پر مارا یا ایڑی کے ساتھ زمین کو کھودا، اور جب زمین کو کھودا وہاں سے اللہ نے پانی کا نکلنے کا ذریعہ بنا دیا، وہاں سے پانی نکل آیا۔ ماں ہاجرہ نے جب دیکھا وہ پانی نکل آیا، حضرت ہاجرہ آئیں اور اس کے حوض کی شکل دینے لگی، اور اپنے ہاتھ سے اس کے ارد گرد منڈیر باندھنے لگی، اور چلوں کے ساتھ اپنے مشکیزے میں پانی ڈالنے لگی، اور مشکیزے کو بھرنے لگی، اور جب ایک چلو پانی لے لیتی نیچے سے جوش کے ساتھ پانی پھر نکل آتا، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ ام اسماعیل پہ رحم فرمائے، اگر وہ یہ کام نہ کرتی، حوض کی شکل نہ بناتی، یا پھر مشکیزے کے اندر وہ چلو اٹھا اٹھا کے پانی نہ ڈالتی، اس پانی کا بند نہ باندھتی، تو اللہ یہاں سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ حضرت ہاجرہ نے خود پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا، اور فرشتے نے ان سے کہا تم اپنی جان کی فکر نہ کرو، تمہیں کوئی نقصان یہاں نہیں پہنچے گا، یہاں پہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ بچہ جو تیری ابھی گود میں ہے، ابھی دودھ پی رہا ہے، کل ایک وقت آئے گا یہ اور اس کا باپ مل کے اللہ کے اس گھر کو تعمیر کرنا شروع کر دیں گے، یہ بیت اللہ کو تعمیر کریں گے۔ اور پھر اماں ہاجرہ نے بچے کو دودھ پلایا، اور پھر وہ اس پانی کو منڈیر بنا کے اس کو محفوظ کیا، اور اس وقت کعبہ زمین سے کچھ اونچا ایک ٹیلا بنا ہوا تھا، برسات کا پانی اس کے دائیں بائیں سے بہہ رہا تھا، اور یہ بلند جگہ بنی ہوئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں جرہم قبیلے کے لوگ وہ گزر رہے تھے، انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا، کہا ضرور یہ پرندہ پانی کے اوپر منڈلا رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہم اس علاقے سے واقف تو ہیں، ہم اس آبادی کو جانتے تو ہیں، آج تک یہاں کوئی پانی نہیں دیکھا ہم نے،
لیکن انہوں نے اپنے 2 آدمیوں کو بھیجا، جاؤ دیکھو جا کے۔ جب یہ دونوں گئے، کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا بچہ، ایک عورت وہ پانی کے پاس بیٹھی ہے اور پانی کے منڈیر کے اندر بند کیا ہوا ہے، اور آسمان میں ایک فرشتہ منڈلا رہا ہے پانی کے پاس۔ انہوں نے واپس جا کے کہا کہ واقعی وہاں پہ پانی موجود ہے، جو پرندہ وہاں پہ اوپر چکر لگا رہا تھا وہ پانی تھا تو اس لیے لگا رہا تھا۔ اور پھر جرہم قبیلے کے لوگ وہاں پہ آئے اور انہوں نے اماں ہاجرہ سے اجازت طلب کی، کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہاں پہ آباد ہو جائیں، ہم یہاں پہ بسیرا کر لیں اور ڈیرے ڈال لیں۔ اماں ہاجرہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم یہاں پہ آباد ہو جاؤ، تم یہاں پہ رہو، لیکن پانی کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، پانی تمہاری ملک میں نہیں ہوگا، یہ زمزم کا پانی میرے ملک میں ہوگا۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں خود چاہتی تھی کہ یہ لوگ یہاں پہ آباد ہو جائیں، کوئی یہاں پہ آ جائے۔ جب انہیں اجازت دے دی گئی اور پانی پہ کہا تمہارا کوئی حق نہیں، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ہمیں یہ بات منظور ہے، تو انہوں نے پیچھے سے اپنے گھر والوں کو بھی وہاں بلا لیا۔ اب حضرت اسماعیل بھی بڑے ہونے لگے، بڑھتے گئے، جرہم قبیلے کے ساتھ رہنے لگے اور انہی لوگوں سے انہوں نے عربی سیکھی اور انہی لوگوں کے ساتھ رہے، اور پھر یہ وہاں پہ آباد ہوئے، اور بڑھتے بڑھتے آخر وہ وقت آ گیا کہ حضرت ہاجرہ نے پھر ان کی شادی بھی اس جرہم قبیلے کی ایک عورت سے کر دی۔ جب ان کے بھی پیچھے والے آ کے یہاں پہ آباد ہو گئے اور یہ بھی رہنے لگ گئے اور یہ اس طرح آبادی شروع ہو گئی، اور پھر عربی سیکھی، اور ان کی نگاہ میں حضرت اسماعیل کی بڑی قدر تھی، بڑے خوبصورت نوجوان تھے، بڑے حیا کے پیکر تھے، وہ ان سے محبت کرتے تھے، اور اپنے خاندان کی ایک عورت دے کے انہوں نے ان سے نکاح کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئے۔ کچھ عرصے کے بعد کافی وقت گزر گیا، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام خود گھر میں موجود نہ تھے، خود وہاں آباد نہ تھے، یعنی وہ خود وہ اس وقت اپنے گھر میں نہیں تھے۔ آپ نے ان کی بیوی سے ان کے متعلق پوچھا، وہ کہنے لگی وہ نکلے ہوئے ہیں باہر، شکار کو گئے ہیں اور روزی روٹی کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا آپ کی گزر بسر کیسے ہو گئی، زندگی کے ایام کیسے چل رہے ہیں، کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، کس طرح نظام چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی بڑی تنگی ترشی ہے، بڑے حالات تنگ ہیں، بڑی مشکلات کا سامنا ہے، اور اس طرح کا نظام چل رہا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ خوب شکایتیں کرنے لگی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب واپسی کا راستہ لیا، کہا جب تیرا خامد آئے میرا سلام کہنا، اور سلام کے بعد انہیں کہنا یہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دے، اس گھر کے دروازے کو تبدیل کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، آ کے کچھ ماحول دیکھا، محسوس کیا کوئی نہ کوئی ضرور یہاں پہ آیا تھا۔ آ کے اپنی بیوی سے کہا کیا آج کوئی آیا ہے؟ کہا جی ایک بوڑھا آدمی آیا تھا۔ کہا پھر؟ کہا اس نے کوئی سوال و جواب کیے، اس نے پوچھا کیسے معاملات چل رہے ہیں؟ میں نے کہا بڑی تنگی ہے، بڑے حالات تنگ ہیں، بڑی مشکلات کا سامنا ہے، تنگی ترشی کا وقت گزار رہے ہیں۔ کہا پھر اس کے بعد اس کے متعلق اور کوئی بات کوئی بتائی انہوں نے، کچھ اور کہا انہوں نے؟ کہا ہاں یہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ میرا سلام ان کو کہنا۔ کہا اور کیا کہا؟ کہا یہ بھی کہنا کہ جب وہ آئیں تو اپنے دروازے کی اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اس معاملے کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد تھے، وہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور انہوں نے جو یہ کہا ہے نا کہ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے طلاق دے کے فارغ کر دوں، یہ ان کا اشارہ تھا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو طلاق دے کے فارغ کر دیا۔ ہمارے نوجوان کہتے کوئی نہیں بابا جا تم کے پاس سر لے جا، میں تو بیوی نہیں چھڑ سکنا،
مجھے تو یہی پسند ہے، بس یہی رہے گی۔ خیر ابراہیم علیہ السلام کے حکم پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ وقت پھر گزرتا گیا اور گزرنے کے بعد پھر جب تک اللہ نے چاہا ایک مدت گزر گئی، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر آئے۔ دیکھے اپنے ملک میں جتنا وقت انہوں نے گزارنا تھا گزارا، وہ رہائش پذیر رہے۔ پھر جب اللہ نے چاہا تو وہ واپس آئے اور آ کے پھر حضرت اسماعیل سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، لیکن اتفاق ایسا کہ حضرت اسماعیل پھر گھر نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بیوی سے پوچھا، ہاں بتاؤ کیا حالات ہیں؟ کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا نظام چل رہا ہے۔ کہا تمہارے خامد کہاں ہیں؟ کہا وہ شکار کو نکلے ہیں۔ فرمایا کیا کھاتے ہو؟ کہا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ کہا اور پیتے کیا ہو؟ کہا ہم پانی پیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کر دی، میرے تیرے پیر و مرشد حضرت نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اگر اس وقت وہ گوشت کے علاوہ کوئی اور چیز بھی کھاتے ہوتے وہ بتا دیتے، سیدنا ابراہیم اس کے لیے بھی دعا کر دیتے۔ محبوب نے فرمایا مکہ والوں کے علاوہ یہ گوشت اور پانی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ کھائیں، عام آدمی دوسرے لوگ نہ کھائیں تو یہ بیمار ہو جائیں، ان کو ہمیشہ گوشت موافق ہی نہ آئے۔ یہ ابراہیم کی دعا ہے کہ ان کو موافق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور کہا جب تمہارے خامد واپس آئیں میرا سلام کہنا، اور ساتھ کہنا یہ گھر کی چوکٹ بڑی اچھی ہے، یہ دروازہ بڑا اچھا ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، کہا کوئی آیا تھا؟ کہا جی آیا تھا، ایک بزرگ تھے، بڑے نیک آدمی تھے اور بزرگ آدمی تھے، اور انہوں نے وہ آئے گھر میں اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے بہت اچھا وقت پاس ہو رہا ہے۔ کہا کیا کھاتے ہو؟ میں نے کہا گوشت کھاتے ہیں۔ کہا کیا پیتے ہو؟ کہا میں نے کہا کہ پانی پیتے ہیں۔ انہوں نے برکت کی دعا کی ہے۔ کہا کچھ اور بھی کہا؟ کہا جب جانے لگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا۔ کہا اور بھی کچھ کہا؟ کہا انہوں نے کہا اس گھر کا دروازہ بڑا اچھا ہے، اس کی چوکٹ بڑی اچھی ہے، بیٹے میرے کو کہنا کہ اس کی حفاظت کرے۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے باپ ابراہیم تھے اور جاتے ہوئے مجھے پیغام دے گئے ہیں کہ وہ چوکٹ جو گھر کی ہے وہ تو ہے اور تو نیک بیوی ہے، اور تیری حفاظت کا مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ ہی رکھوں، اپنے سے جدا نہ کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے میں واپس چلے گئے، پھر کچھ مدت تک اپنے ملک میں رہے جب تک اللہ نے چاہا، اور پھر تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنے تیروں کو درست کر رہے تھے، اپنے تیروں کو سنوار رہے تھے، اور حضرت ابراہیم کو دیکھ کر اپنے والد گرامی کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے، بڑی گرم جوشی سے ملاقات کی، دونوں باپ بیٹا ملے، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے کہا اسماعیل اللہ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ کہا جی ابا جی حکم کیجئے، میں تابعداری کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میرا ایک گھر یہاں پہ تعمیر کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تیاری کی، دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کا گھر، یہ وہ گھر ہے جو اس روئے زمین پہ سب سے پہلا گھر ہے، یہ وہ گھر ہے جن کو دونوں پیغمبروں نے تعمیر کیا ہے، یہ وہ گھر ہے جس میں ایک نماز پڑھے تو لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، یہ وہ گھر ہے جس کو اللہ نے سب زمین کو اور اس گھر کو سب سے اعلیٰ اور افضل کہا ہے، اور یہی وہ گھر ہے جس کے بارے میں محبوب نے فرمایا اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی اے مکہ میں تمہیں چھوڑ کے کبھی بھی واپس نہ جاتا، اگر مجھے یہاں سے میری قوم نہ نکالتی تو میں چھوڑ کے یہاں سے نہ جاتا۔ دونوں باپ بیٹے اس گھر کی تعمیر میں لگے ہیں، اور دونوں کے زبان پہ ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا کر رہے ہیں کیا کہ اللہ اے ہمارے رب تقبل قبول کر ہم سے، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور یہ لمبی حدیث پاک
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیت اللہ کی تعمیر میں لگے. تفسیر القرآن کے اندر اس حدیث پاک کو عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا. اور پھر جب یہ دونوں باپ بیٹا اس گھر کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، قرآن نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اس وقت کو یاد کرو جب اسماعیل اور ابراہیم دونوں باپ بیٹا اللہ کے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور ان کی چڑھائی کا کام کر رہے تھے. اسماعیل پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، حضرت ابراہیم ان کی چڑھائی کر رہے تھے، ان کو تعمیر کرتے جا رہے تھے. اور چلتے چلتے دیواریں اونچی ہو گئی اور وہاں پہ جب ہاتھ پہنچنا مشکل ہو گیا، ایک پتھر کو اٹھا کے لائے اور اس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور تعمیر کا سلسلہ جاری رہا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر دیا اور اسماعیل بھی اس کے ساتھ تھے، اور ربنا تقبل منا، اور دونوں کی زبان سے ایک ہی نغمہ تھا، دونوں کی زبان سے ایک ہی دعا تھی، اللہ اس عمل کو قبول کر. اور پیارے بھائیوں، کیا سمجھ آئی قرآن کے جملے سے، کیا سمجھ آئی حدیث اس نبی پاک کے فرمان سے کہ جب کوئی بھی نیکی کا کام کرے اس میں تکبر نہیں، اس میں فخر نہیں، اس میں ناز نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے، بڑے سے بڑا عمل کر کے بھی دعا یہ کرنی ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اگر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، لوگوں کی نظر میں بڑا اچھا عمل کیوں نہ ہو، وہ بہت بڑا عمل کیوں نہ ہو، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور یہ وہ سب سے پہلا گھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نقل کیا، جبکہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ سب سے پہلے اس گھر کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا. تفسیر القرآن کے اندر فرمایا انہوں نے، عبد الرحمن کیلانی نے، کہ اب تک بیت اللہ کی 10 مرتبہ تعمیر ہو چکی ہے. اور بعض نے کہا کہ سب سے پہلے فرشتوں نے اسے تعمیر کیا، اور پھر حضرت آدم نے اس کے اوپر ایک قبہ نصب کیا، اور اس وقت فرشتوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے پہلے اس گھر کا طواف کر چکے ہیں، بیت اللہ کا طواف ہم نے پہلے تم سے کیا ہے. اور بعد نے یہ بھی ذکر کیا کہ کشتی نوح، جب قوم نوح پہ سیلاب آیا اور کشتی نوح 40 دن تک بیت اللہ کے گرد چکر کاٹ کے اس کا طواف کرتی رہی. لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ساری کی ساری روایتیں بنی اسرائیلی روایتیں ہیں، اور بنی اسرائیلی روایتوں کے بارے میں محبوب نے فرمایا نہ ان کو جھٹلاؤ نہ ان کی تصدیق کرو، نہ ان کو جھوٹا کہو، بس خاموشی اختیار کرو. ہاں جس بات کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے وہ ٹھیک ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا لوگو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس روئے زمین پہ بلا شبہ سب سے پہلا عبادت کا گھر، سب سے پہلا مسلمانوں کا مرکز، سب سے پہلے جس گھر کی زیارت کے لیے اللہ نے زمین پہ بنوایا ہے وہ گھر بیت اللہ ہے. ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے اس کو تعمیر کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے اس کو بنایا گیا ہے جو مکہ میں ہے. فرمایا للذی ببکۃ مبارکا، اس کا ارد گرد کا ماحول بڑا بابرکت ہے. للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ بیت اللہ کی خصوصیت ہے، یہ حرم کی خصوصیت ہے. اللہ کہتے ہیں یہ جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز میں نے اس کو بنا دیا ہے. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، وہاں سے ہدایت چلتی ہے، بیت اللہ سے ہدایت، اس کو مرکز بنایا ہدایت کا. نبی رحمت نے کیا فرمایا؟ اسلام ایک اجنبی مذہب بن کے اس کا آغاز ہوا، لوگ اس سے واقف نہیں تھے. ایک وقت آئے گا یہ پھر اجنبیت کی حیثیت میں آ جائے گا اور سمٹ کر یہ مدینہ تک محدود ہو جائے گا. یہاں سے اسلام کا آغاز ہوا تھا اور یہیں پہ سمٹ کے واپس آ جائے گا. آج حالات ایسے نہیں. کس طرح ہماری نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہے، کس طرح شریعت سے دوریاں ہیں، کس طرح نماز روزوں سے دوریاں ہیں. حالانکہ حق یہ تھا کہ ہم امت مسلمہ کے غیور مسلمان
نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، اس نبی نے یہ پیغام دیا کہ سامنے دشمن کی تلوار بھی لہرا رہی ہو، سامنے دشمن سپر سینہ ہو، ادھر نماز کا وقت ہو جائے، عرش مولا کے رب کا حکم آ جائے، تم نے دشمن کی پرواہ کیے بغیر تم نے نماز کی حالت میں کھڑے ہو جانا ہے۔ لیکن میری تیری نمازیں تو بستر پہ ضائع، میری تیری نمازیں مجلسوں میں ضائع، میری تیری نمازیں دکانوں پہ ضائع، میری تیری نمازیں دوستوں یاروں کی مجلسوں میں ضائع نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نماز ہی تو مومن کی معراج ہے، نماز ہی تو وہ عمل ہے۔ کل قیامت کے دن امت کے لوگوں کو غرر محجلین ہوں گے، ان وضو کے اعضاء کی وجہ سے تو پہچانا جائے گا کہ یہ امت محمدیہ کا فرد ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، فرمایا اس روئے زمین میں سب سے پہلا گھر اللہ نے جس کو تعمیر کروایا وہ بیت اللہ ہے جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا، اور مکہ میں یہ واقع ہے، اور یہ گھر بڑا بابرکت ہے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ فیہ آیات بینات، اور اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور ایک نشانی ان میں یہ ہے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جہاں پہ ابراہیم پیغمبر نے کھڑے ہو کے اس گھر کی تعمیر کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ آج بھی ابراہیم پیغمبر کے قدموں کے نشان اس پتھر کے اوپر ہیں، اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ یہی میرا رب کہہ رہا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس گھر میں بڑی نشانیاں ہیں، ان میں ایک عظیم نشانی مقام ابراہیم ہے۔ اور ومن دخلہ کان آمنا، اور یہ ایسا امن والا شہر ہے جو بھی اس میں داخل ہو جائے اس کو کوئی خوف نہیں، اس کے لیے امن ہی امن ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جس کے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ بیت اللہ کے حج کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حرمین شریف کی حاضری کے لیے اللہ کے گھر کی طرف سفر شروع کر دے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بندہ طاقت رکھتا ہے وہ ضرور اللہ کے گھر کی زیارت حج کے لیے نکل جائے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو نہیں جاتا، انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، بلا شبہ اللہ، غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ کسی کے پاس طاقت ہے وہ نہیں جاتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ کا کیا نقصان کر سکتا ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے۔ اور گویا کہ قرآن کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے 5 اوصاف کو بیان فرمایا۔ پہلا وصف یہ کہ یہ خانہ کعبہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ زمین پہ یہ اللہ کا گھر، آسمانوں پہ بیت المعمور، جہاں پہ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اللہ کے گھر میں سجدہ کرتے۔ حضرت علی کہتے حضور نے فرمایا اگر وہ وہاں سے گرے نا تو سیدھا بیت اللہ کے اوپر آ کے گرے، ایسا وہ اللہ کا گھر اوپر۔ اور جو فرشتہ ایک مرتبہ وہاں پہ سجدہ کر جاتا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے، اتنی تعداد میں فرشتے۔ اور پہلا یہ اللہ کا گھر ہے جو بیت اللہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے روئے زمین پہ اس کو بنایا گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول سب سے پہلے کون سی مسجد زمین پہ بنائی گئی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد حرام تھی۔ فرمایا پھر کون سی اللہ کے رسول؟ فرمایا پھر مسجد اقصی۔ فرمایا محبوب ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ تو آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 40 سال کا۔ اور دوسرا شرف اس گھر کو یہ ہے، دوسری فضیلت، یہ گھر بڑا بابرکت ہے، اللہ کی رحمت اترتی رہتی ہے۔ اور تیسری فضیلت، یہ جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اگر کوئی نہ سمجھے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائے، وہاں کی حاضری کے لیے جائے، دل صاف کر کے جائے، تو اللہ وہاں اس کو ہدایت سے ضرور نواز دیتا ہے۔ اور
اگر اس کو قبول کر لے، کیوں؟ ہدی للعالمین، مرکز تو ہدایت کا وہی ہے اور وہاں سے دین شروع ہوا ہے۔ اور چوتھی فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کئی کھلی نشانیاں رکھی، جس میں زمزم ہے۔ کب سے چل رہا ہے زمزم کا کنواں؟ کتنے لوگ پانی لے کے جا رہے ہیں، کتنے لوگ پانی پی رہے ہیں، اور کتنا بابرکت پانی ہے، شفا والا پانی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے مختلف بیماریوں نے گھیر لیا، میں نے کھجوریں کھائیں اور زمزم کے پانی پہ میں نے فاتحہ کا دم کیا اور پھر اس کو پیا، اللہ نے ساری بیماریوں سے شفا عطا کر دی۔ اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جو شخص بھی اس گھر میں داخل ہو جائے اور وہ امن میں ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی اس کو مصیبت نہیں، اللہ اس کو پھر امن میں رکھ لیتا ہے۔ اور خانہ کعبہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا۔ لوگ بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، اس کے طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، پھر مقام ابراہیم پہ آ کے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔